قاسم ابن حسن نے بڑے جوش سے اپنی والدہ سے کہا، امی میں تو صبح سے ضد کر رہا ہوں، خوشامد کر رہا ہوں، مگر چچا جان اجازت نہیں دیتے۔ مگر اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، خواہ اسے گستاخی تصور کر لیا جائے، ہم اپنے استاد اور معلم عباس ابن علی کو ہرگز اپنے سے پہلے نہ جانے دیں گے۔ ماں نے کہا، اچھا تم جاؤ، جھٹ پٹ دلہن سے رخصت ہو لو، میں امام کے پاس جا کر تمہاری سفارش کرتی ہوں، انہوں نے آج تک میری بات کبھی نہیں ٹالی۔ قاسم سر جھکائے ایک شب کی بیاہی اپنی کم سن دلہن سے آخری ملاقات کے لیے اس کے خیمے میں گئے۔ آنکھ کھول کر ایک دوسرے کو اپنا جانا تھا، بزرگوں کے فیصلے کا انہیں پتا تھا کہ جوان ہو کر وہ ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ ایک ہی گھر میں ساتھ کھیلتے، ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے، ویسے بھی آل رسول آپس میں شیر و شکر تھے، پورا خاندان ایک دوسرے سے بندھا ہوا تھا۔ قاسم اور فاطمہ کبریٰ کے درمیان یہ بندھن اور بھی مضبوط ہو چکے تھے۔ بھائی کی وصیت کرنے کے لیے امام نے فاطمہ کبریٰ سے قاسم بن حسن کا نکاح کر دیا تھا۔ عجیب وقت تھا اور عجیب و غریب یہ شادی تھی۔ قاسم بن حسن خیمے میں داخل ہوئے تو ساتھ کی کھیلی ایک شب کی بیاہی دلہن سے مرنے کی اجازت لینے کے خیال سے وہ سر سے پیر تک کانپنے لگے۔ بس یہیں تک کا ساتھ تھا، وقت انہیں ایک دوسرے سے چھڑا رہا تھا۔ آخری بار ان سے کچھ کہنا سننا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں درد تھا۔ دلہن نے قاسم کو دیکھ کر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لی اور چادر سر پر کھینچ لی۔ قاسم کا دل بڑے زور سے دھڑک رہا تھا، وہ گمسم کھڑے اس کی مہندی میں رچے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر دیکھتے رہے۔ 3 دن کی پیاس سے ہونٹ خشک تھے، زبان پر کانٹے تھے۔ بمشکل کہا، ہمیں شادی راس نہ آئی، تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں؟ کیا چچا جان کو ایسے وقت میں چھوڑ کر منہ چھپا کر بھاگ جائیں، وہ قتل کیے جائیں، خون میں نہائیں اور ہم زندہ رہیں؟ کچھ منہ سے تو بولو۔ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا، ایک بار اپنا چہرہ جی بھر کے دیکھ لینے دو، پھر کہاں موقع ملے گا۔ بنت حسین نے آنکھوں پر ہتھیلیاں رکھ لیں اور سسکیاں لینے لگیں۔ واللہ ملک عدم کے مسافر سے شرما رہی ہو، یہ سراسر ظلم ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ تمہیں منا لیں۔ موت کی پکار کانوں میں گونج رہی ہے، جی بالکل تمہیں چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں، مگر قسمت میں جدائی لکھی ہے۔ پھر بھی کبریٰ کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، بس جی سنسنانے لگا، کلیجے پر جیسے چھریاں چل رہی ہوں۔ کچھ بولو، ہمارے کان تمہاری آواز سننے کو ترس رہے ہیں۔ کبریٰ نے ہاتھ منہ سے ہٹائے، ڈرتے ڈرتے آنکھیں اوپر کی، کچھ کہنا چاہا مگر منہ سے آواز نہ نکلی، آنکھیں پھر جھک گئیں۔ اچھا جب ہمارا لاشا مقتل سے آئے گا تب بھی یوں ہی شرمائی بیٹھی رہو گی، بین نہیں کرو گی، روگی بھی نہیں؟ قوت برداشت جواب دے گئی۔ کمسن دلہن چھوٹ کر رو پڑی، آنسو بھری آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، کلیجہ کھنچ کر آنکھوں میں آ گیا۔ ساری عمر کے نباہ کا وعدہ کیا ہوا؟ سب بھول گئے؟ کیا اسی لیے ہاتھ تھاما تھا کہ بیچ منجدار میں چھوڑ کر چل دو گے؟ ہم نے آنکھ کھول کر بس تمہیں دیکھا اور آنکھوں میں پھر کوئی نہ سمایا۔ ہم نے بھی تمہیں کو اپنی دنیا سمجھا۔ چاہتے ہو ہمیں بھی جینے کا طریقہ بتاتے جاؤ؟ کبریٰ بنت حسین، تم بہادر باپ کی بیٹی ہو، ہمیں ہنسی خوشی رخصت کرو، للہ آنسو نہ بہاؤ۔ تمہیں پا کر زندگی کتنی پیاری لگنے لگی تھی، تمہیں کھونے کے خیال سے دل کا خون ہوا جاتا ہے، بس کوئی چارہ نہیں۔ ہماری خوشی پر موت کو رشک آ گیا، ہمارا ملن منظور نہیں تھا۔ اے بنت عم، واللہ مرنے کو جی نہیں چاہتا، بس یہی آرزو ہے کہ ساری عمر یوں ہی بیٹھے تمہاری صورت دیکھتے رہیں، مگر بہت جلد یہ آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، کہ دنیا معدوم ہو جائے گی، بہشت بری میں بھی تمہاری جدائی کا غم ستائے گا، وہ مدینے والا گھر، وہ مکے کی گلیاں، تمہارا بات بے بات ہنسنا، وہ شوخیاں، شرارتیں، اور پھر یکا یک سنجیدہ ہو کر فنا اور ثبات کے فلسفے میں الجھ جانا۔ کاش میں تمہارے صحرے کے خشک پھول کی طرح خوش نصیب ہوتی جو تمہارے ساتھ میدان جنگ میں جا رہے ہیں۔ ادھر تم جاؤ گے، ادھر ہمارا دم نکل جائے گا۔ نہیں، تم نہ رہیں تو ہمارے لاشے پر ماتم کون کرے گا، ہمارا سوگ کون منائے گا؟ موت کا خوف کم ہو جاتا ہے جب تمہیں اپنے غم میں بال بکھرائے، آنکھوں میں آنسو بھرے تصور میں دیکھتے ہیں۔ اچھا جانے قاسم، ایک بار مسکرا دو کہ تمہاری مسکراہٹ ہماری ان اندھیری راہوں میں مشعل کا کام دے گی۔ اے صاحبزادے، دلہن کی باتوں نے ایسا موہ لیا کہ اپنے فرض کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ قاسم کی والدہ نے پکارا۔ ماں کی آواز سن کر قاسم چونک پڑے، بڑی منتوں سماجتوں سے روتی سسکتی کبریٰ کو اپنے سینے سے جدا کیا اور بغیر پلٹ کر دیکھے تیزی سے باہر نکل گئے۔ کبریٰ دامن پکڑتی رہ گئیں۔ خیمے میں ماتم برپا ہو گیا، بیویوں نے سر پیٹ لیے۔ لوگوں، یہ کیا اندھیرا ہے؟ ایک شب کی بیاہی دلہن کا سہاگ لٹ رہا ہے، معصوم بچی کی دنیا اجڑ رہی ہے۔ خدا را بدشگونی کی بات منہ سے نہ نکالو، میرے لاڈلے کی بارات سج رہی ہے۔ قاسم کی ماں نے آنسو پونچھ دیے اور کہا،
قاسم جب باہر نکلے تو دیکھا امام غمگین کھڑے ہیں۔ قاسم ڈر گئے کہیں عورتوں کی آہو پکار سن کر امام ارادہ نہ بدل دیں اور انہیں جانے سے روک دیں۔ بے قرار ہو کر ان کے قدموں میں گر پڑے۔ چچا جان، آپ کو بابا کی قسم اس وقت مجھے نہ روکیے گا، للہ اجازت دیجیے۔ بھائی، بیوہ بھاوچ کا بھی تم پر کچھ حق ہے، اجازت دو، قاسم کی والدہ نے کہا۔ حسین، قاسم کو تمہاری پناہ میں دیا، اسے سرخروئی کا موقع دینا کہ یہ اس کا حق ہے۔ دور سے مرحوم بھائی کی آواز آتی سنائی دی۔ امام نے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا۔ جو حکم الہی، جاؤ میرے عزیز، تمہاری جدائی کا داغ بھی سہنا ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے، تم آگے چلو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، بس کوئی دم کا وقفہ ہے۔ یہ بھی نصیب میں تھا کہ ہم خوشی خوشی اپنی لاڈلی بیٹی کا اپنے ہاتھوں سے سہاگ اجاڑیں گے، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ پھر اپنے ہاتھ سے دستار باندھ کر شملے کے دونوں سرے سینے پر لٹکا دیے، کمر میں تلوار باندھی، پھر کچھ سوچ کر آہستہ سے کہا، قاسم، کبرا کو لے کر اگر پیچھے سے نکل جاؤ تو اس ہنگامے میں کسی کو خبر نہ ہوگی۔ اگر تم قبیلہ بنی سعد تک پہنچ گئے تو کوئی خطرہ نہ رہے گا، تم دونوں بچ جاؤ گے۔ مگر اپنے ضمیر کی ملامت سے بچ کر کہاں جاؤں گا؟ ایسی ہی آپ کو میری جان پیاری تھی تو دمشق کے دربار میں پلنے دیا ہوتا، اپنی مقدس گود میں مجھے کیوں پالا؟ میں آپ کا حکم نہیں مان سکتا۔ برا مت مانو شہزادے، یہ واضح کر دینا میرا فرض ہے کہ میں نے ساری بندشیں ختم کر دیں، میری جانب سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ میں آپ کی غلامی کے مقابلے میں ہر چیز کی آزادی کو ٹھکراتا ہوں۔ کم سن بھتیجے کے چہرے پر جلال کی سرخی دیکھ کر امام کو مرحوم بھائی یاد آ گئے۔ خوش نصیب ہے میری بیٹی جسے قاسم جیسا شوہر ملا، گو مختصر تھا یہ مبارک رشتہ۔ جوش جذبات سے امام کا گلا رند گیا۔ قاسم بن حسن نے گھوڑے کو ایڑی لگائی، ایک برق سی چمکی اور ظالموں کی فوج پر نازل ہو گئی۔ نوعمر قاسم کو دیکھ کر ایک بار تو ظالموں کے پتھر دل بھی موم ہو گئے۔ بچپن جا رہا تھا، آمد شباب تھی، ایک شب کی بہائی دلہن کے تصور کا خمار آنکھوں میں ہیرو کی جوت جگا رہا تھا۔ ابھی تو ہاتھوں کی مہندی بھی میلی نہ ہوئی تھی، صحرے کے سوکھے پھول اب تک ریشمی زلفوں میں الجھے ہوئے تھے، بازوؤں میں کسی کے لرزہ جسم کا احساس پھڑک رہا تھا۔ نئی نویلی دلہن کو سسکتا سلگتا چھوڑ کر عروس اجل سے ہم آغوش ہونے کے سامان تھے۔ دبلے پتلے جسم پر زرا بختر عجیب بے تکی سی لگ رہی تھی، جیسے کوئی بچہ ہنسی ہنسی میں سوانگ بھرایا ہو۔ زندگی کی لطافتوں سے منہ موڑ کر اتنے پیارے انسان موت کا کھیل کھیلنے پر مجبور کیوں ہو جاتے ہیں؟ ملک گیری کی ہوس نئے نئے انداز سے امن اور سلامتی کا خون کرتی ہے۔ جب قاسم ابن حسن نے جھوم کر رجز شروع کیا تو سننے والوں کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اترنے لگا، سماعت لہو لہو ہو گئی اور جنگ بازوں کی تلواریں خود بخود جھک گئیں۔ کسی میں تاب مدافعت نہ رہی۔ سجیلے نوجوان کا منہ زور ہوار آندھی اور طوفان کی رفتار سے رونتا، بجلیاں گراتا، قیامت برپا کرتا مفلوج لشکر پر سے گزر گیا۔ تلوار سے شعلے برسنے لگے اور صفوں کی صفیں کاٹ دی۔ فرات کا پانی لہو لہو ہو گیا۔ ابن سعد نے خوف سے لرز کر ارزق شامی کو پکارا، اے ارض شام کے سورما، کیا کھڑے دیکھ رہے ہو؟ فوج بدحواس ہوئی جاتی ہے، آگے قدم بڑھاؤ۔ یہ طوفان نہ بھرچی بھالوں سے رکتا ہے، نہ کمندوں کے دام میں آتا ہے۔ بڑھو پیل تن اور ایک ہی وار میں اس بچے کو برچھی میں پیرو کر قصہ ختم کرو۔ تمہیں اس شریر لڑکے کا سر لانے پر منہ مانگا انعام ملے گا۔ شاید تم جانتے ہوگے کہ قاسم کا وجود بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ حسن کا بیٹا ہے اور حسین کا داماد ہے۔ ایک تو باپ کی شہادت کا غصہ، دوسرے اپنے چچا اور سسر کی حمایت کا جوش۔ اس کے سر کا حقدار میں تمہیں ہی سمجھتا ہوں کہ تم فوج کے سب سے افضل جنگ باز ہو۔ ارزق شامی زبردست پہلوان تھا، ایک جنبش تیغ سے صفیں الٹ کر رکھ دیتا تھا۔ اس کا نام سن کر تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ جاتی تھیں اور بڑے بڑے سورماؤں کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ اس کا نعرہ جنگ سن کر پہاڑ چٹک جاتے تھے، پرند مر مر کر پتوں کے ساتھ گرنے لگتے اور دریا اپنا پاٹ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اس کے لیے مشہور تھا کہ اگر فولاد کو مٹھی میں لے کر نچوڑ دے تو پانی ٹپکنے لگے اور زمین پر بھرپور ٹھوکر مار دے تو چھاتی پھٹ کر لاوا اگلنے لگے۔ وہ سوار کو ماں گھوڑے کے زین میں ہاتھ ڈال کر سر سے اونچا اٹھا کر چک پھیریاں دے کر اس زور سے پٹختا تھا کہ کفن دفن کی زحمت سے رہائی مل جاتی تھی۔ سوار ماں گھوڑے کے کئی ہاتھ زمین میں دھس جاتا تھا۔ کل کے پیدا ہوئے قاسم بن حسن جیسے لڑکوں کو تو وہ ایک پھونک مار کر اڑا سکتا تھا، مگر ابن سعد کا حکم سن کر بگڑ کھڑا ہوا۔ یا امیر، تم گھاس تو نہیں کھا گئے؟ میں اس کے دادا علی ابن ابی طالب کا ہم رکاب رہ چکا ہوں۔ ان کے ہاتھوں شکست کھا کر بھی سر بلند ہی مانا گیا کہ ان کے سامنے تو پہاڑ بھی سرما ہو جاتے تھے۔
میں چنے ہوئے مشہور و معروف پہلوانوں کو خاک چٹا چکا ہوں، اس کل کے بچے سے مقابلہ کرنا میرے فن سپاہ گری کی توہین ہے۔ دنیا مجھ پہ ہنسے گی، میں جو رستم پیلتن کو خاطر میں نہیں لاتا، میری تلوار کی آب دیکھ کر ہی مخالف اندھے ہو جاتے ہیں۔ میری عقل ماری گئی ہے جو اس ٹانگ برابر کے چھوکرے سے لڑوں۔ میرے چاروں بیٹے نہایت دلیر، جنگ آزما اور جری شیر ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیج دو، لمحوں میں صفایا کر دے گا۔ ارزق شامی کے چاروں بیٹے کہنے کو پیغمبر خدا کی امت میں سے تھے، مگر عمل میں شیطان کے چیلے تھے۔ انہیں دیکھ کر یزید کے چیلے نے جنگ کا حکم دیا، اور ان میں جو سب سے زیادہ نحیف تھا مگر چھوٹے موٹے ہاتھی سے کم نہ تھا، اشارہ کیا اور کہا، جاؤ اور پلک جھپکتے میں اس بچے کا سر کاٹ کر ہمارے حضور میں پیش کرو۔ حسن کا بیٹا ہے، حسین کا داماد ہے، معلوم ہوتا ہے اسے اپنی ہستی پر بڑا غرور ہے۔ جب کمسن بیٹی لاش پر سر پیٹے گی تو حسین کو ہم سے مقابلہ کرنے کا مزہ معلوم ہوگا۔ جاؤ اور اسے بے تکلف ذبح کر ڈالو، انعام اور اکرام سے مالا مال کر دیے جاؤ گے۔ امیر المومنین اپنے دست خاص سے تمہیں خلعت پہنائیں گے، دستار فضیلت سے سر بلند کر دیں گے۔ جب اس کا سر لے جا کر شہنشاہ کی خدمت میں پیش کرو گے تو بے حساب عزت اور مرتبہ پاؤ گے کہ پیڑھی در پیڑھی، اولاد در اولاد سرخرو ہو جائے گی۔ بڑھو میرے شیر کہ ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ فوج میں ہزاروں اس زری موقع کے لیے دین و ایمان کو لٹانے کو تیار ہیں، مگر تم ارزق شامی کے فرزند ارجمند ہو، ہم اس عزت کا اہل تم ہی کو سمجھتے ہیں، اس لیے فائدہ اٹھاؤ پہلوان۔ جذبہ حق اور دولت کی حوث کا مقابلہ تھا۔ قاسم بن حسن کے ہاتھ میں مدد الہی سموئی ہوئی تھی، ایمان اور یقین کے جوش سے سینہ پھنک رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے چاروں بیٹے مقابلے پر آئے اور خاک ہو گئے۔ چار جوان پہلوان بیٹوں کی موت نے ارزق شامی کو دیوانہ بنا دیا۔ وہ غصہ اور نفرت سے آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں انگارے اگلنے لگی، منہ میں تندور کی طرح شعلے نکلنے لگے، کفن پھاڑ کر دیو کی طرح چنگاڑتا، صفوں کو چیرتا، جو سامنے آیا اسے جہنم واصل کرتا ایک پہاڑ کی طرح نکلا۔ کندھے پر 1.5 من کی کمان، سر سے پیر تک فولاد کی زرہ بختر میں غرق گونجتا نازل ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کسی نے طوفانی دیو کو لوہے کے جال میں جکڑ دیا ہے۔ امام نے جو اس قہر بدماں کو قاسم کی طرف رخ کرتے دیکھا تو ساری امیدیں منقطع ہو گئیں۔ بڑی حسرت سے عباس سے کہا، لو برادر، قصہ ختم، جنگ ختم ہو چکی۔ حسن کا یتیم بچہ اب شہید ہوا چاہتا ہے، مجسم موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میری بیٹی کا سہاگ بس چند لمحوں کا مہمان ہے۔ پھر قبلہ رو ہو کر دست دعا ہوئے، اے خالق زمین و زماں، رب پاک ذات، میرے قاسم کو ارزق شامی کے عذاب سے بچا۔ تو دنیا کا رکھوالا ہے، رحیم و کریم ہے، اسے بچا کہ میرے شہید برادر کا بچہ ہے، ایک معصوم دوشیزہ کی امیدوں کا سہارا ہے۔ رحم کر پروردگار، میں تجھ سے قاسم کے لیے حیات ابدی نہیں مانگتا، بس اس درندے کے ہاتھ موت نہ دے۔ بڑے مارکے کا مقابلہ تھا۔ ادھر امام کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں خدا کے حضور میں بڑھیں، ادھر نابکار ارزق شامی قاسم کی طرف بڑھا اور گرج کر بولا، ہوشیار طفل مکتب، میں بڑوں کو چٹکی سے مسل کر سرما بنا چکا ہوں۔ میری ایک نگاہ غلط انداز سے لشکر کے لشکر گرد راہ بن جاتے ہیں۔ میں وہ قہر ہوں جس سے کسی کو پناہ نہیں۔ قاسم نے ہنس کر للکارا، زیادہ بک بک نہ کر، اللہ شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا، غرور و تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ میں کم عمر سہی، مگر میرا یقین و ایمان تجھ جیسے فاسق اور گمراہ سے زیادہ بلند ہے۔ میں اس امام کا پرستار ہوں جو حق کی خاطر سر سے کفن باندھ کر آیا ہے۔ زیادہ منہ پھاڑ کر سما خراشی نہ کر، کچھ دم درود ہے تو اب ذرا اپنی چال دکھا، ہم بھی تو دیکھیں کس قماش کا بازیگر ہے، اور یہ کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا یہ ابھی سامنے آ جائے گا۔ ارزق شامی غصے سے پھنا کر جھپٹا۔ قاسم نے بس ایک قدم گھوڑے کو جنبش دی، پہاڑ پھسلتا ہوا پہلو سے نکل گیا۔ قاسم نے پھر قہقہا لگایا، تیرا موٹاپا تیرے آڑے آ رہا ہے، دیکھ تو تیرے گھوڑے کی کمر بوجھ سے ٹوٹی جا رہی ہے، ذرا سنبھل کے، کہیں تجھ سمیت گھوڑا بیٹھ نہ جائے۔ کئی لاشوں کا بوجھ ہے اس غریب کی جان پر، ایک تو تیرا اپنا بوجھ، اوپر سے زرہ بختر اور ہتھیاروں کا بوجھ، اور سب سے زیادہ جو تیرے کندھے پر اجل سوار ہے اس کا بوجھ۔ توبہ توبہ، تو صرف بوجھ ہی بوجھ ہے۔ پہلی ہی جھڑپ میں نوخیز قاسم کی پھرتی اور ارزق شامی کے بوجھل ڈیل ڈول کا فرق کھل گیا۔ تلوار ہاتھ سے اڑ کر دور جا گری، اس نے جھنجلا کر نیزہ بلند کیا۔ قاسم کی 2 دھاری تلوار کے ایک ہی وار میں 1 کے 2 ہو گئے۔ اب ارزق نے کمان سنبھالی، قاسم بن حسن کی تیر سے زیادہ تیر کی نظر کی تاب نہ رہی، حواس مختل ہو گئے اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ قاسم نے چھیڑنے کو پھر قہقہا لگایا، ارے احمق، تو بس گوشت کا وزنی لوتھڑا ہے، کمبخت، ذرا ڈنڈ بیٹھک لگایا کر کہ یہ چربی تو پگھلے۔
غیظ و غضب سے ارزق شامی کی آنکھیں ابل پڑی. قاسم کی چھیڑ خانیوں سے تنگ آ گیا. خود اس کی فوج کے سپاہی زیر لب مسکرا رہے تھے. وہ اس موذی کی ایک کمسن لڑکے کے ہاتھوں درگت بنتے دیکھ کر جی ہی جی میں خوش ہو رہے تھے. پاجی سب پر ہی بیکار ہی دھونس جماتا تھا، اپنے وزن کا روب جماتا تھا. آج کلائی کھل رہی تھی تو سب کو لطف آ رہا تھا. امام حسین کے خیموں میں سے بچے بچیاں جھانک جھانک کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے. کیا ستم کا بازیگر ہے، بھالو کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے. ابو الفضل عباس بھی گھوڑا بڑھا کر آگے آ گئے اور بڑے شوق سے اس دلچسپ اور مزے کا خیز جنگ کا لطف اٹھانے لگے. بار بار منہ سے نکل جاتا سبحان اللہ، واہ، مرحبا قاسم میری جان، ہاں یہی موقع ہے، شاباش، دائیں بازو سے. قاسم کی تلوار سرسرائی اور ارزق کا دایاں کان ٹپک پڑا. ہر سمت سے قہقہے ابھرنے لگے. ابن سعد باوجود پریشانی کے اپنی مسکراہٹ نہ چھپا سکا. اسے یقین تھا کہ بس کوئی دم میں ارزق لڑکے کو چیونٹی کی طرح مسل دے گا. ایک کان کٹ گیا تو کیا مذائقہ ہے، کچھ پہلوان کا حسن نہ گھٹ جائے گا. کھیل ہی تو ہے، ذرا اس پہلوان کے دماغ درست ہو جائیں گے. اپنے آپ کو خدا جانے کیا سمجھتا ہے. ارزق چنگھاڑ رہا تھا. اپنے ہی فوجیوں کے قہقہے سن کر مارے غصے کے اور بھی اوندھے سیدھے وار کرنے لگا. گھوڑا اس کے وزن سے بیٹھا جا رہا تھا. کئی بار ایسا لگا اب گرا کہ تب گرا. کبھی ایک ہتھیار اٹھاتا، اسے بیکار پا کر دوسرا کھینچ لیتا، مگر جب دوسرا کان بھی کٹ کر ٹپک گیا تو ہنسی میں خوشی ہو گئی. چند خود سر قہقہوں کے سوا ہر منہ بند ہو گیا. ابو الفضل عباس نے گھوڑا بڑھایا. بہت کھیل چکے. ابو الفضل عباس نے آواز دی، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہو، بس تماشا ختم کرو. جو حکم استاد. قاسم کی تلوار چمکی، نپے تلے، ایک ہی وار میں ایک پیل تن کے 2 ہو گئے. مبارک ہو، مبارک ہو. امام کے خیمے سے صدا بلند ہوئی. عباس خوشی سے رو پڑے. آپ کی دعا ہے چچا جان، آپ جیسے استاد ہوں تو کیوں نہ آپ کے ادنا شاگرد سرخرو ہوں گے. جب پشت پر میرے امام کا ہاتھ ہو تو فتح لازمی ہو جاتی ہے. بہت پیاس ہے چچا جان، کاش 2 گھونٹ پانی مل جائے، پھر دیکھیے یہ لاکھ بس خاک نظر آئیں گے. ارزق جیسے پہلوان کو گرتے دیکھ کر فوج یزید پر سناٹا چھا گیا. مذاق ہی مذاق میں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. سب کے ہوش ٹھکانے لگے. چونک کر ایک دوسرے کا منہ احمقوں کی طرح تکنے لگے. ابن سعد نے غیظ و غضب سے انگارہ ہو کر گالیاں دینا شروع کر دیں. نمک حراموں، بزدلوں، کیا کھڑے منہ تک رہے ہو. یہ لڑکا آفت کا پرکالا ہے. ایک ایک کر کے اس سے مقابلہ کیا تو تم سب گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ گے. سب مل کر ٹوٹ پڑو، ایک دم یلغار کر دو. مگر یہ تو عربوں کے اصول جنگ کے خلاف ہے. اکیلے پر وار کرنا انتہائی بزدلی ہے. سپاہیوں نے کہا، کیا تمہیں اپنی بزدلی میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ کیا یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ تم نکمے اور ڈرپوک ہو؟ بس اصول جنگ رکھو طاق میں اور جان کی خیر چاہتے ہو تو ایک دم ہلہ بول دو. فکر کیوں کرتے ہو؟ ادھر سب کی توجہ اس تماشے کی طرف. ادھر وہ دیکھو، ہمارے برچھی برداروں نے امام کے خیموں پر حملہ کر دیا. بس کوئی دم میں قصہ ختم ہو جائے گا. یہ کہہ کر ابن سعد نے تلوار سے خیموں کی طرف اشارہ کیا. خیموں پر پشت سے حملہ، زنانہ خیموں پر. جوں ہی قاسم نے اس چرکے میں آ کر پیٹھ موڑی، ابن سعد کا خاص دستہ ان پر ٹوٹ پڑا. ابو الفضل عباس جو قاسم کی فتح اور ارزق کی پسپائی اور قتل کی خوشخبری سنانے امام کے خیمے کی طرف جا رہے تھے، غل سن کر پلٹے مگر کام تمام ہو چکا تھا. قاسم بن حسن کے رہوار کی پشت خالی تھی. کچھ نظر نہ آتا تھا. گرد و خاک سے آسمان سیاہ ہو رہا تھا. ہزاروں تلواریں ایک نقطے پر چمک کر گر رہی تھیں. خون میں غلطاں اٹھ رہی تھیں. امام بےتاب ہو کر میدان میں نکل آئے. انہیں خالی ہاتھ اپنی طرف آتا دیکھ کر حیرت زدہ سپاہی پلٹ کر بھاگے. آدم خور گدھوں کی طرح دور جا کر پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگے. گرد بیٹھ گئی تو امام نے دیکھا قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر ریت میں دھس گئے ہیں. نزا کے عالم میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. سوکھے ہوئے ہونٹوں پر کانٹوں بھری زبان لٹکائی ہے. جھک کر ان کے منہ پر منہ رکھ کر بچوں کی طرح رونے لگے. نیم جان بچے نے آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے سو گیا. قاسم کا لباس تار تار تھا. جسم اور چہرے پر گھوڑوں کی نالوں کے گہرے نشان تھے. جب امام لاشا خیمے کی طرف لائے تو فضا جنونیوں کی طرح چیخنے لگی. اے بیبیوں، کسی کا پردہ ہو تو وہ پرے ہو جائے. خیر سے دلہا آرسی مصحف کے لیے آ رہا ہے. اے لڑکیوں، دلہن کو لاؤ. کیسی لاپرواہ بہنیں ہیں. دلہا بھیا کے سر پر آنچل ڈالو. اے دلہن کی اماں، اے بی کہاں بیٹھی ہو؟ جہیز نکالو. بوڑھی فضا بولتے بولتے ایک دم رک گئی. پھٹی پھٹی آنکھوں سے خون میں نہائے لاشے کو دیکھا اور امام کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گئیں. امام نے قاسم کا لاشا بھاوچ کے سامنے رکھ دیا. پھر بہن سے بولے، جاؤ زینب، بد نصیب بچی کو لے آؤ. کہنا اس وقت ہم سے کیا شرم، دلہا کا آخری دیدار تو کر لے. اتنے میں سکینہ نے چیخ ماری. بابا کبرا اللہ کو پیاری ہو گئی. ان کا دم نکل گیا.
قاسم کی والدہ دھندلی آنکھوں سے بیٹے کی لاش کو تک رہی تھیں۔ 3 دن کی بے خوابی، بھوک اور پیاس، ہر چہار طرف منڈلاتی ہوئی موت نے حواسوں پر بجلی گرا دی۔ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ قاسم میرے نوشا، اٹھو، تمہاری چچی کیا سوچیں گی؟ اٹھو میرے لال۔ دلہن کی پشت پر ہاتھ رکھ کر درود شریف پڑھتی ہیں۔ قربان جاؤں، ایسی بے ہوشی کی نیند بھی اچھی نہیں۔ بیٹے کروٹ تو لو، میری طرف دیکھو چندا، اللہ کچھ دلہن کا بھی خیال نہیں۔ کبرا نے دلہا کی لاش دیکھی تو کلیجے سے لہو میں ڈوبی آہ نکلی اور قدموں پر سر جھکا کر بولی، تقصیر معاف شہنشاہ، آگ لگے اس کمبخت شرم کو۔ چلتے وقت بات بھی منہ سے نہ نکلی، مگر اللہ اتنی سخت سزا، بس اتنا کہہ دیجئے، جا بد نصیب کبرا، تجھے معاف کیا۔ بانو نے کلیجہ تھام لیا، بیٹی کو سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ واہ شہزادے، کیا قبر میں سونے کے لیے دلہا بنے تھے۔ قاسم نے بڑا ستم کیا، میری ننھی سی دلہن بٹیا کو آنسوؤں کا تحفہ دے کر خود چلتی ہے۔ امام نے غم و اندوہ سے نڈھال بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ ان کے قدموں میں گر پڑی۔ بابا، میں کیسی بد نصیب ہوں۔ نہیں بیٹی، تو خوش نصیب ہے، قاسم جیسے شوہر تو نصیب والیوں کو ہی ملتے ہیں۔ ذرا سوچ، اگر تیرا شوہر ظالموں کی فوج کا ایک فرد ہوتا تو کیا تو اپنے سہاگ پر فخر کرتی؟ نہیں بابا، ایسی بھیانک دعا نہ دیجیے۔ مگر قاسم کو سیاہ لباس سے نفرت تھی، انہیں لال رنگ پسند تھا۔ میں کیسے پہنوں گی کالے کپڑے؟ نہیں، یہ چوڑیاں مت توڑو، قاسم نے انہیں بوسہ دیا تھا۔ ہائے ابن حسن، تم سے ایسی بے وفائی کی امید نہ تھی۔ اے موت، میں نے تیرا کیا چھینا تھا کہ تو نے میری زندگی کی ساری بہاریں چھین لی؟ میں نے تو کبھی چیونٹی کو بھی نہیں مارا، پھر کیوں میں جیتے جی مر گئی؟ قاسم ابن حسن کی موت نے امام کو زندہ درگور کر دیا۔ بھائی نے بیٹے کو ان کی پناہ میں دے کر سوچا ہوگا اس کی زندگی سنور جائے گی۔ امام نے اسے اولاد کی طرح پالا، اعلیٰ تعلیم دی، فن سپاہ گری سکھایا، پھر پیاری بیٹی بھی بیاہ دی، آخر میں موت بھی انہوں نے دی۔ دل پر غموں کا ہجوم تھا، سر جھکائے اپنے خیمے میں تنہا بیٹھے تھے۔ کتنے خیمے سنسان ہو گئے، میدان کربلا پیاروں کی لاشوں سے گلے گلزار ہو گیا۔ بس ایک بھائی عباس رہ گئے ہیں اور ایک بیٹا علی اکبر۔ دوسرا بیٹا بھی تقریباً بستر مرگ پر ہے، جسے جنگ نے نہ کھایا، مرض نے روند ڈالا۔ خاندان سادات لٹ گیا۔ کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور،